جب انسان کا اچھا وقت آنے والا ہوتا ہے تو کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جس سے انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اب ہمارا اچھا وقت آنے والا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی مصیبتوں پریشانیوں میں تنگ آ جاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمارے اچھے دن کب آئیں گے، آخر کب ہمیں زندگی میں سکون آئے گا، آخر کب ہمارے پاس رزق کی قلت ہم سے ختم ہوگی، آخر کب ہم سکسیز ہوں گے، آخر کب ہم کامیاب ہوں گے۔ تو بہت سارے لوگ ان چیزوں کو لے کر پریشان رہتے ہیں۔ تو آخر اچھا وقت جب آتا ہے تو اس سے پہلے کون سا وقت آتا ہے؟ ہم کیسے سمجھیں کہ ہمارا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ اب ہم اچھے وقت میں آنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے۔ تو انسان کے اوپر جب پریشانی آتی ہے، جب مصیبتیں آتی ہیں، تو یہ اس کا ایک دروازہ ہوتا ہے جو اچھا وقت آنے کا کھل جاتا ہے۔ دیکھو پریشانیاں دو قسم کے لوگوں پر آتی ہیں، اور اچھا وقت جو آتا ہے وہ بھی دو لوگوں کے اوپر آتا ہے۔ پریشانیاں مصیبتیں روزانہ اٹھ کر پوچھتی ہیں مولا ہم کہاں جائیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوبوں کے گھر چلی جا، جو مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اے پریشانیوں مصیبتوں جاؤ ان کے گھر میں، کیونکہ وہ میرے شکر گزار بندے ہیں، وہ شکر کریں گے۔ جب وہ شکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اگر کسی انسان کا کوئی نقصان ہو گیا، مثلا کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، تو اب اس کو وہاں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک ہاتھ ٹوٹا، اگر دونوں ٹوٹ جاتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ بھائی اگر کسی بندے کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو کون کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں۔ تو اس کو اس وقت بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک ہاتھ ہمارا ٹوٹ گیا ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے دوسرے ہاتھ کو بچائے رکھا، سلامت رکھا، اور اے اللہ تجھ سے دعا ہے ہمارے اس ہاتھ کو سلامتی عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو نعمتیں زیادہ عطا فرمائے گا جب آپ شکر کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو مصیبتیں پریشانیاں جو آتی ہیں وہ دو لوگوں پر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے؟ لہٰذا جو تکلیفیں تم کو پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اب اگر کسی انسان کے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے حدیث قدسی کے ذریعے کہ وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کے کام نہیں کرتے ہیں، کسی کا برا نہیں چاہتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن پھر بھی وہ پریشانیوں میں ملوث ہیں۔ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی ان کے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، سنتوں پر عمل بھی کر رہے ہیں، دین پر چل بھی رہے ہیں، پھر بھی ان کے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نیک بندے پر تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں تو وہ تکلیفیں نہیں بلکہ اس کا امتحان ہوتا ہے۔ امتحان کیا ہوتا ہے؟ بندے کی آزمائش ہوتی ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے تم اس وہم، اس گمان، اس خیال میں ہو یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے، ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی تکلیفیں تو پہنچی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں پر پریشانیاں ڈال کر ان کو آزماتا ہے، ان کو پرکھتا ہے کہ دیکھیں تم پریشانی میں کیا کرو گے، صبر کرو گے یا صبر کا دامن چھوڑ دو گے۔ تو جو بندہ صبر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اس وہم گمان میں ہو یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو جو پہلے لوگوں پر تکلیفیں آئی ہیں وہ تکلیفیں پریشانیاں ہم پر بھی آ سکتی ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے اگر امتحان ہو تو ہمیں پھر اس پر صبر کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب بندے اگر نیک کی پر چل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، پھر اس پر پریشانیاں آ رہی ہیں نا، تو وہ پریشانیاں آنا ہی نشانی اس بات کی ہے کہ اس کے اچھا وقت آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں جو ایک حرف میں بھی قرآن کی شک کرے گا نا، اس کا مذہب اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سب سے پہلے جو بتا رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، شک اس میں نہیں کیا جا سکتا۔ جو ڈاؤٹ کرے گا وہ اسلام سے اس کا تعلق ہی نہیں رہے گا۔ پھر اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ یعنی جب تک تکلیف آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اس کے بعد اگر وہ بندے کا امتحان ہے تو وہ امتحان ختم ہونے کے بعد اس کا اچھا وقت شروع ہو جائے گا۔ اور اگر وہ صبر کرتا رہا تو وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور اگر اس نے ناشکری کی
اور یوں کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تجھے ہم ہی ملے تھے پریشانی میں ڈالنے کے لیے، اللہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا تھا، معاذ اللہ یہ کفریہ جملے اگر کسی نے بولے کہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے ہمیں پریشان کر دیا، معاذ اللہ، تو پھر ایسے لوگوں کی گرفت ہے، یہ لوگ فیل ہو گئے امتحان میں۔ پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اور پکڑ کیا ہوتی ہے کہ اللہ انہیں ڈھیل دے دیتا ہے۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ ظلم کرنے لگے نا، اور کوئی بندہ ظلم سہنے لگے، اور وہ ظلم سہتے 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 اللہ کو پکارنے لگے، تو سمجھ لو کہ بس ظالم کی گرفت ہو گئی اور اس مظلوم کے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں، کیونکہ اللہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔